أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کے درس میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا نسخہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم اپنائیں، اپنانے کے بعد ہمارا مال اور ہمارا گھر اور ہمارا بدن ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں، قسم بخدا ان میں ہمارا دنیا اور آخرت کا بھلا ہی بھلا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کسی عمل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، یہ عام طور پر ناگوار تو گزرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی بھلائیاں اور خیرات ہیں، اچھائیاں ہیں، آپ کی دنیاوی ترقی ہے، آپ کی عافیتیں ہیں، یقین جانیں اس سے ہٹ کر آپ جو بھی عمل کرتے رہیں، جو وظائف پڑھتے رہیں، کارگر ثابت نہیں ہو سکتے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو اللہ کریم نے ہمارے ذمے مالی حق رکھا ہے، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جو بھی صاحب استطاعت ہو، اس کے ذمے سال کے بعد لازم ہوتا ہے کہ مال کا جو حق زکوٰۃ ہے 2.5% ادا کرے۔ اگر وہ ادا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اس کے مال میں برکتیں رکھ دیتا ہے، اس کے گھر میں عافیتیں رکھ دیتا ہے، اس کے بدن میں صحت رکھ دیتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو سراپا عافیت بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ حق ادا نہ کریں تو یاد رکھیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے رہیں، آپ اور نیکیاں سر انجام دیتے رہیں، آپ اپنے مال کو تباہی سے نہیں بچا سکتے، آپ اپنے گھر کو مصیبت سے نہیں بچا سکتے، آپ اپنے بدن کو بیماری سے نہیں بچا سکتے۔ کاش کہ میرے مسلمان بھائیوں کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے۔ عام طور پر مسلمان وہ اور کارہائے خیر میں بہت سارے کارنامے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نیکیوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت چل رہی ہوتی ہے، اذکار چل رہے ہوتے ہیں، اور بھی فلاح انسانیت کے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر پا رہے ہوتے، اور پھر ان کو گلہ یہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ نقصان کیوں ہوتا ہے، ہمارا مال ہر سال نیچے کیوں جا رہا ہے، ہمارے گھر سے بیماری کیوں نہیں جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو آپ سال کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کریں، آپ کا مال ہمیشہ کے لیے بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کا گھر مصیبتوں سے پاک ہو جائے گا، آپ کا بدن بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں، پھر تو اللہ جل جلالہ کے 2 فرشتے ہیں، ان میں ایک مسلسل ہر روز بد دعا کرتا ہے، اس کی بد دعا سے ہمیں کوئی نیکی نہیں بچا سکے گی۔ وہ کیا؟ بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے 2 برگزیدہ فرشتے ہر روز وہ یہ دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرنے والا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، مال کے مالی حقوق ادا کرنے والا ہے، اے اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو انسان یہ مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مالی حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ آپ سوچئے کہ ہم جو بھی تدابیر کر لیں، کبھی ایسا ممکن ہے کہ پھر ان فرشتوں کی بد دعاؤں سے ہم بچ جائیں؟ تو میں امید کروں گا کہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں، ہمارے جتنے سامعین ہیں، جہاں اور نیکیاں سر انجام دے رہے ہیں، اس رمضان میں، گزرتے رمضان میں اس زکوٰۃ کے فریضے کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ اس کے بڑے باریک مسائل ہوتے ہیں، آپ اس سلسلے میں اپنے علاقے کے اہل علم سے رجوع کریں، اپنے متعلق پوچھیں میرے ذمہ زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو میں مستقل ایک اس پر اور بھی درس دوں گا انشاءاللہ۔ تو ورنہ
آپ اس کے کمنٹ میں بھی اپنے سوالات کے ذریعے ہم سے رجوع کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات اسی ویڈیو کی صورت میں دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.